نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ سورہ فلق کے مضامین اور اس کی آیتوں کے خلاصے اور مضمون کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس میں تقریباً 3 درس میں بہت ساری باتیں ان آیات کی روشنی میں احادیث کے روح سے جو بیان ہوئی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ انشاءاللہ آج بعض چیزیں مختصراً پھر ان آیات کا ترجمہ اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ سورت انسان کو دنیا کی پریشانی، مصیبتیں، حالات سے بچنے کے لیے ایک نسخہ اور ایک بہترین نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اس سورت کے مضامین کو سمجھ جائے تو انسان اپنا ہر مسئلہ، اپنی ہر پریشانی وہ اللہ ہی سے حل کرانے کی کوشش کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انداز میں اپنے بندے کو یہ تعلیم دی کہ مجھی سے مدد مانگو، اور حقیقت میں ہر شر سے بچانے والی ذات وہ میری ہی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداءً فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کو نمودار کرنے والے رب کی، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کی جو صفت یہاں پر بیان کی گئی وہ فالق کی صفت، کہ صبح کو نمودار کرنے والے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ گزشتہ ہم نے اس کو سنا۔ فلق کہتے ہیں صبح میں رات کی تاریکی کے بعد روشنی کا نمودار ہونا، روشنی کا نکلنا۔ تو اس صفت کو یہاں پر حالات اور پریشانیوں میں اللہ کی جانب سے مدد مانگنے میں اس صفت کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے رات کے اندھیرے کو دیکھتے ہی دیکھتے اللہ روشنی میں تبدیل کر سکتے ہیں، تو میری مصیبتوں کو بھی اللہ دیکھتے ہی دیکھتے دور کر سکتے ہیں۔ جیسا رات کا اندھیرا اتنا چھایا ہوا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کبھی نہیں ہٹے گا، لیکن چند لمحوں میں روشنی چھا جاتی ہے، غالب ہو جاتی ہے۔ تو جب آدمی پریشانیوں میں مبتلا ہو تو یہی یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب ایسا ہے کہ چند لمحوں میں میرے تمام پریشانیوں کو اللہ دور کر سکتا ہے۔ تو فلق کہتے ہیں نمودار ہونا، پھاڑنا، اور جو ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ تو رات کی تاریکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چاک کر کے صبح کی روشنی کو نکالتے ہیں۔ اور یہ لفظ اللہ کے لیے دوسری جگہ بھی قرآن میں ارشاد ہوا ہے، فالق الحب والنوا۔ دوسری جگہ اللہ کے لیے کہا گیا کہ اللہ وہ ہے جو بیج اور گٹلی کو چیر کر اس میں سے پودے کو نمودار کرتا ہے، اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ فصل کو اگاتے ہیں، جیسے آم کی گٹلی ہے، چنا ہے، یہ دوسرے بہت سارے جو ہے بیج اور گٹلیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہا کہ وہ سخت ہوتی ہیں اور اس میں سے کوئی شکل نہیں ہوتی، لیکن ایسے عدم سے اللہ وجود کو بخشتے ہیں۔ 2 چیزیں یہاں پر آئی ہیں، ایک اس آیت میں فلق ہے، آئندہ کی آیت میں خلق ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آئندہ کی آیت میں من شر ما خلق۔ تو اللہ کی 2 صفتیں، ایک فلق یہاں پر بیان کی گئی ہے، آگے خلق کا لفظ آیا ہے۔ تو خلق کے معنی بھی پیدائش کے، تخلیق کے ہیں، فلق کے معنی نمودار کرنے کے۔
دونوں میں فرق کیا ہے؟ عدم سے وجود دینا، نہ ہونے سے ہونے کو بنانا، کوئی چیز تھی ہی نہیں، وہاں سے اللہ کسی چیز کو بنائے تو اسے فلق یا فالق کہا جاتا ہے، اور ایک چیز سے کسی چیز کو بنانا اسے خلقت کہا جاتا ہے۔ انسان کو بنایا گیا مٹی سے، تو مٹی پہلے سے موجود تھی۔ انسان کو بنایا گیا مٹی سے، تو مٹی پہلے سے موجود تھی، تو کسی ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کو بنانا اسے خلقت کہا جاتا ہے۔ اور فلق اصل معنوں میں عدم، جب کوئی چیز نہیں تھی وہاں سے کسی چیز کا بنانا اسے جو ہے فلق کہا جاتا ہے۔ تو رات ہوتی ہے، بالکل وہاں پر اجالا نہیں ہوتا، اللہ جو ہے وہاں سے اجالے کو نمودات کرتے ہیں۔ بلکہ علماء نے اسی کے معنی میں یہ بھی بیان فرمایا، جیسا ہم بارہا سنتے ہیں کہ اللہ کے لفظ کن سے پوری کائنات کو وجود ملا ہے، وہ بھی ایک معنی میں فلق ہی ہے، کہ اللہ کے کن کہنے سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، عدم تھا، اللہ نے کن کہنے کے ذریعے سے تمام کائنات کو اللہ نے وجود بخشا ہے۔ تو گویا کہ لفظ کن کے بعد جو وجود ہوا وہ فلق کے معنی میں ہے۔ پھر اس وجود میں سے جو چیزیں مخلوقات پیدا کی گئی ہیں وہ مخلوقات خلق کے معنی میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جو صفت بیان کی گئی ہے وہ فالق، یعنی بغیر کسی چیز کے کسی چیز کو بنانے والا، نمودار کرنے والا اور جو ہے ظاہر کرنے والا۔ تو یہ ہے کہ اب انسان جو ہے ایسے تنگ راستوں میں آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، پھر بھی اللہ پر اعتماد ہو کہ ایسے حال میں بھی اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے جو فالق ہے، اللہ جو صبح کو نکالنے والا ہے، اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے؟ من شر ما خلق، ان تمام مخلوقات سے جن کو اللہ نے پیدا کیا، ان تمام مخلوقات کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس میں ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیدا کردہ چیزوں میں شر ہے؟ کہ اللہ نے شر بنایا؟ کہ اللہ کی قدرت میں شر ہے؟ تو یہ سوال دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا بیدک الخیر، اللہ کے یہاں تو خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کے کائنات میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے ذات میں، صفات میں اور اللہ کے منشاء اور مرضی میں کوئی شر نہیں ہے۔ بیدک الخیر، جیسا کہ ہم بارہا سنتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں، بیدک الخیر، پورا خیر اللہ ہی کے پاس ہے، خیر ہی خیر ہے اللہ کے پاس، کوئی شر نہیں ہے۔ ہاں بعض مرتبہ جو ہمیں شر لگتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ کوئی چیز ایک انسان کے حق میں شر ہوتی ہے، دوسرے کے حق میں خیر ہوتی ہے۔ اور اللہ کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ظاہر میں اس سے شر محسوس ہو رہا ہے، لیکن پوری کائنات کے حساب سے، کائنات کے نظام کے حساب سے وہ چیز اس کے لیے بھی اور کائنات کے لیے بھی خیر ہوتی ہے۔ تو جو شر ہوتا ہے در حقیقت شر محض کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ شر وہ اعتبار ہے۔ بعض حالات میں کسی کے لیے کوئی چیز شر ہو جاتی ہے، بعض حالات میں وہی چیز دوسرے کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو بیدک الخیر، اللہ کے یہاں تو قدرت میں خیر ہی خیر ہے۔ جو شر یہ کہا گیا من شر ما خلق، اللہ کے مخلوقات کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، تو اس میں اللہ کی جانب سے شر نہیں ہے، بلکہ بعض چیزیں ہوتی ہے جس سے ہمیں اس وقت میں نقصان ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ چیز وہ خیر ہی کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، جیسا کہ صاف الفاظ میں قرآن میں اللہ نے فرمایا عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ،
کہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا، اور کبھی ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے خیر اور بھلائی کی ہوتی ہے۔ تو یہ شر جو ہے یہ اللہ کی قدرت میں شر نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کے اعتبار سے خیر اور شر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ کے بارے میں تو یہی کہا جائے گا بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ کے یہاں تو پورا خیر ہی خیر ہے، اور پورے کائنات کو نظام کو چلانے کے لیے بعض دفعہ کسی مخلوق، کسی انسان، کسی نوع کو کوئی چیز نقصان دہ لگتی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں کلی اعتبار سے وہ شر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک چیز تو اس میں کہ من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں ان تمام مخلوقات کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس میں ایک اور چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ تمام مخلوقات میں شر ہو سکتا ہے۔ من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں، اس کے دو ترجمے جو ہے عام طور پر علماء نے کیے ہیں۔ من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں ان مخلوقات سے جن میں شر ہے، میں پناہ مانگتا ہوں ان مخلوقات سے جن میں شر ہے۔ ایک دوسرا عمومی ترجمہ علماء نے، بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ میں تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ دونوں میں فرق ہے، ان مخلوقات سے پناہ مانگتا ہوں جن میں شر ہے، دوسرا ان تمام مخلوقات کے میں شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر مخلوق میں شر ہوتا ہے تو کیا علیاذ باللہ انبیاء میں اور بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی شر ہوگا؟ اس لیے کہ اگر مان لیا جائے کہ ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں تو مخلوقات میں جو ہے فرشتے بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اور سید الانبیاء خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی ہیں، تو کیا حضور کے ذات میں بھی شر ہو سکتا ہے؟ تو اس کے علماء نے جوابات بیان فرمائے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ انبیاء اور جو ہے ارواحیں، روح جو ہوتی ہیں، اور فرشتے، روح اور فرشتے یہ عالم امر سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جو اللہ کے کن فیکون کے بعد جو وجود ہوا وہ عالم مخلوقات ہے، اس سے پہلے کا جو تھا وہ عالم امر ہے، وہ وہاں پر ارواحیں، تمام انسانوں کی روحیں جمع تھی اور ملائکہ تھے۔ تو علماء نے فرمایا ملائکہ میں بھی شر نہیں ہے اور انسانوں کی روحوں میں بھی شر نہیں ہو سکتا۔ اب رہا مسئلہ انسان کا جو بدن ہوتا ہے، انسان کی جو ذات ہوتی ہے، انسان کے جو زندگی کی شکل دنیا میں ہوتی ہے، بدن ہوتا ہے ظاہر میں، اس کے اندر شر ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کی روحیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ نبیوں کی روحیں بدن پر غالب آ جاتی ہیں۔ انبیاء کی روحیں بدن پر غالب آ جاتی ہیں اور ان کے بدن کا شر سے وہ خود محفوظ ہو جاتے ہیں، اور ان کے روح کی وجہ سے ان کے جسم کا شر ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو پوچھا گیا اللہ کے رسول کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہیں، لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ میں اس پر غالب آ گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ میں اپنے شیطان پر غالب آ گیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا، میرے ساتھ جو شیطان تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ مجھے اس پر غلبہ مل گیا۔ تو ہر انسان کی حیثیت خلقت کے، انسان کے وجود کے شر کا امکان ہوتا ہے، لیکن نبیوں کی ذات ایسی ہوتی ہے، ان کی روحیں اتنی نورانی ہوتی ہیں کہ ان کے روحوں کا غلبہ بدن پر ہو جاتا ہے اور ان کے بدن سے شر ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انبیاء کو اسی لیے معصوم کہا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، تو آپ کے نہ روح میں کوئی شر ہے نہ آپ کی ذات میں کوئی شر ہو سکتا ہے۔ دونوں طرح کے شر سے حضور پاک
پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو اللہ نے محفوظ کر لیا۔ باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ جو دنیا میں ہیں، ان تمام مخلوقات میں شر ہو سکتا ہے، اس کا ظہور ہو یا نہ ہو یہ بات اور ہے، لیکن ہر مخلوق کے اندر شر کا امکان ہو سکتا ہے۔ اور وہ شر کیسے ہوتا ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا، وہ شر اعتباری ہوتا ہے۔ بعض حالات میں بعض کے لیے کوئی چیز شر ہوتی ہے، وہی چیز دوسروں کے لیے، دیگر کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی صورت میں اپنی صفت فلق کہا، یعنی اللہ وہ ہیں جو عدم سے وجود بخشنے والے۔ پھر خلق کہا تو جتنی چیزوں کو اللہ نے وجود بخشا، پھر اس میں سے مخلوقات بنتی چلی گئیں، ان تمام مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اگر یہی ایک آیت بھی انسان سمجھ لے اور عقیدے کے طور پر دل میں بٹھا لے اور انسان کا یقین مضبوط ہو جائے اور ہمیشہ یہ تصور رہے اللہ سے مدد مانگے، میں ہر مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تو کسی مخلوق سے کوئی شر پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ مخلوق ہیں اور ہم جس سے پناہ مانگ رہے ہیں وہ خالق ہیں، تو ہمیں کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہوگا، اللہ ہی ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہوگا۔ حقیقتاً اللہ ہی مشکل کشا ہے، تو کسی اور مشکل کشا یا کسی اور ہمارے لیے مسائل حل کرنے والے کی ضرورت انسان کو محسوس نہیں ہوگی، جب یہ ایک آیت ہی آدمی سمجھ کر دل میں اس کا یقین جما لے اور بٹھا لے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگیں، اور آگے اللہ نے 3 چیزوں کے شر کو بیان کیا، حالانکہ وہ 3 چیزیں بھی اسی کے اندر آ گئیں۔ تمام مخلوقات کا شر تو اس میں ہر چیز آ گئی، لیکن الگ سے 3 چیزوں کو بیان کیا گیا جن کا شر عموماً زیادہ ہوتا ہے، تو خصوصی طور پر اسے بیان کر کے کہا گیا کہ ان کے شر سے بھی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اندھیری رات کے شر سے جب رات چھا جاتی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، رات کے شر سے، اِذَا وَقَبَ، جب رات چھا جائے، اندھیرا چھا جائے، تاریکی اور ظلمت چھا جائے، تو رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ کیوں خصوصاً کہا گیا؟ ہر مخلوق سے جو ہے پناہ مانگی گئی، تو خصوصاً اس لیے کہا گیا کہ رات وہ شر کا ایک موقع ہوتی ہے۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے، تاریکی پھیل جاتی ہے، تو یہ موقع ہوتا ہے شرور کا۔ ظاہری اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے انسان کو جو تکلیف دینے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ رات میں ان کا غلبہ ہوتا ہے۔ سورج ڈوب جانے کے بعد، سورج ڈوبنا، یہ ظاہر میں سورج ڈوبنا کہا جاتا ہے، لیکن علماء نے اس کی تعبیر یوں کہی کہ سورج ایک اسباب حیات ہے، انسان کے زندگی کا ایک اہم سبب سورج ہے، اور انسان کے تمام اسباب کا ایک تعلق گویا اس کے سورج سے ہے۔ سورج کی سے ہمیں حرارت بھی ملتی ہے اور ہمیں روشنی بھی ملتی ہے۔ سورج ہی کی وجہ سے فصل بھی اگتی ہے، ہوائیں بھی چلتی ہے، بارشیں بھی ہوتی ہے، پوری کائنات کا نظام میں ایک سورج کو بڑا دخل ہے۔ تو جب سورج ڈھل جاتا ہے تو ایک نقصان کا موقع وہاں جاری ہو جاتا ہے۔ سورج کو ایک خصوصی دخل ہے انسان کی زندگی میں۔ اسی وجہ سے ایمان کے علاوہ جتنے جو ہے چیزیں شرکیاں ہیں یا جو مذاہب ہیں، قومیں ہیں، ان تمام قوموں میں دیکھا جائے تو اکثر میں سورج کی عبادت ہمیں ملے گی، چاہے وہ مصر میں ہو، چاہے ہمارے ملک ہندوستان میں ہو، چاہے وہ کوئی بھی مذہب والے ہوں، اکثر مذاہب میں دیکھا جاتا ہے سورج کی پوجا کی جاتی ہے، سورج کی پرستش کی جاتی ہے، سورج کو خدا سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں سورج کا ایک بڑا دخل ہوتا ہے، اور سورج کی وجہ سے انسان کو حیات ملتی ہے، اور سورج کی وجہ سے انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ تو اسی لیے بہت سارے قومیں اور مذہبیں سورج کو خدا مانتی ہیں۔
ہاں ہمارے یہاں پر سورج کا خدا جو ہے وہ ہمارا اللہ ہے، تو لہٰذا ہم سورج کو خدا نہیں مانتے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نظام اللہ کا ایسا ہے کہ سورج کا بہت دخل ہے انسان کی زندگی میں۔ تو جب سورج ڈھل جاتا ہے، رات ہوتی ہے، تو اللہ نے پناہ مانگنے کو کہا رات کی تاریکی سے۔ تو اس میں علماء نے ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی، صرف سورج کا ڈھلنا نہیں ہے، زندگی کے جو اسباب ہیں اس میں کمی آئے تو ہر موقع پر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ سورج جیسے زندگی کا سبب ہے، اس کے غروب ہونے پر پناہ مانگی جا رہی ہیں، ایسے ہی جتنی چیزیں زندگی کے اسباب ہیں ان تمام چیزوں کے کم ہونے پر بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جیسا کہ صحت ہے، صحت انسان کی زندگی کا ایک سبب ہے، اگر کوئی بیماری آ جائے فوراً اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جو زندگی کا جو ہے حلال روزی ہے، وہ ذریعہ ہے انسان کی زندگی کا، اگر حلال روزی میں کمی آ جائے تو اسے بھی علماء نے کہا اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو جب سورج ڈھل جاتا ہے، رات کی تاریکی ہو جاتی ہے، تو گویا کہ ایک موقع ہوتا ہے جسمانی نقصان کا بھی، روحانی نقصان کا بھی۔ رات میں جسمانی اعتبار سے بھی بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں، روحانی اعتبار سے بھی نقصان ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ بہت ساری مخلوقات ہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، درندے ہیں، یہ سب اکثر رات ہی کو باہر نکلتے ہیں، جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں جسمانی اعتبار سے۔ یہ قوتیں جو فعال ہوتی ہیں، متحرک ہوتی ہے، ایکٹیو ہوتی ہیں، زیادہ ان کا غلبہ ہوتا ہے وہ رات ہی کو ہوتا ہے، لہٰذا درندے ہوں، انسان کو نقصان پہنچانے والے حشرات الارض ہوں، یہ رات ہی کو زیادہ ان کا غلبہ ہوتا ہے، تو رات کو پناہ مانگنے چاہیے۔ تو جسمانی نقصان کے امکانات بھی، روحانی نقصان کے امکانات بھی، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں شیطان کے وساوس بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، رات میں گناہوں کا ماحول بھی زیادہ پھیل جاتا ہے، اسی وجہ سے جتنے بے حیائی اور فحاشی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ رات ہی میں ہوتی ہیں، زنا رات میں ہوتا ہے اور فحاشی رات میں ہوتی ہے، اسی وجہ سے دیکھیں نائٹ کلب ہوتے ہیں، ڈے کلب نہیں ہوتا۔ دن میں فحاشی اور زنا اور بدکاری اتنا عام نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا موقع ہی رات ہوتا ہے، رات کو یہ سرگرم زیادہ ہوتے ہیں، تو نائٹ کلب عام طور پر ہوتے ہیں، ڈے کلب ہمیں نہیں ملے گا۔ تو رات کو روحانی اعتبار سے بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور شیطانی محنتیں بھی اس وقت میں زیادہ غلبے پر ہوتی ہیں، انسان کو گناہ کرانے کی فکر کی جاتی ہے۔ تو رات سے پناہ مانگنی چاہیے، ہر طرح سے رات میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ رات کو سوتے ہوئے تمام برتنوں کو ڈھانک کر سویا جائے، دروازے کو بند کر کے سویا جائے۔ رات میں احتیاط کرنے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تعلیم دی ہے، اور آج کل بھی ہم دیکھیں کہ رات ہی کو حادثات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں صبح شام کی رات کی منقول دعائیں ہیں، اور حضور کے جو احادیث ہیں یقیناً یہ نسخہ کیمیا ہیں۔ حضور نے کہا رات کو برتن ڈھانک کر سو، بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں، دروازہ بند کر کے سو جائے، ہر اعتبار سے احتیاط کے ساتھ آرام کرو، اس میں بہت ساری جو حکمتیں ہیں، ورنہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کئی حادثات رات کو ہوتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک حادثے کے بارے میں سننے میں آیا کہ سردی کا موسم، رات میں ہیٹر آن کر کے، گیس والا ہیٹر آن کر کے سو گئے، اور ایک پورا خاندان جو ہے راتوں رات اس گیس کے لیک ہونے سے بستر پر ہی تمام لوگوں کی موت ہو گئی۔ تو یہ رات کو بہت زیادہ شر غالب ہوتا ہے، بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں، تو خاص طور سے تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کے بعد خصوصاً جو ہے خاص طور سے رات کے شر سے اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اس لیے کہ اس میں نقصان کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے، یعنی رات کا اندھیرا چھا جائے، تو اس سے اللہ کی پناہ مانگے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پناہ مانگتا ہوں اللہ کی ان پھونکنے والیوں سے جو گراہ ڈال کر، گانٹ ڈال کر اس پر
پھونک مارتی ہیں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی جادو کرنے والیوں کے جادو سے پناہ مانگنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص بیان کیا گیا کہ جادو کے شر سے، اس لیے کہ یہ صورت نازل ہی ہوئی تھی اس موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، تو اس کا خصوصاً تذکرہ کیا گیا کہ جادو سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا کہ بعض لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، لیکن حقیقت ہے صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور جادو ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے۔ حدیث میں العین حق، کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اور ان آیتوں کے شان نزول کے صحیح روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، بلکہ قرآن کی آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا کہ اس میں یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا جب مسابقہ ہوا، کمپٹیشن ہوا، تو ایک لمحہ موسیٰ پر بھی جادو ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے جادو کو دیکھ کر سہم گئے۔ تب اللہ نے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی کامیاب ہوگے، تمہیں میں نے اس سے زیادہ طاقت دی ہے۔ تو شروع میں قرآن کی آیتوں اور اس کے ترجمے سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرعون کے جادوگروں کے جادو کا اثر ہوا تھا۔ تو جادو اور جادو کا اثر ہونا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث میں صحیح روایت سے بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جو ہے جادو کرنے والیوں کے جادو سے پناہ مانگا جائے۔ تو اس میں ایک شکل بیان کی گئی ہے، من شر النفاساتی، پھونک مارنے والیوں کے جو ہے پھونک مارنے سے پناہ مانگے جائیں۔ تو یہ ایک جادو کی شکل ہے کہ گانٹ مارتے ہیں، گرہ لگاتے ہیں، پھر اس پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں، تو اس سے بھی پناہ مانگے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی جادو ہوتا ہے تو اس سے بھی پناہ مانگے۔ ایسا نہیں کہ صرف اس طریقے سے پناہ مانگی جائے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی جادو کیا جاتا ہے تو اس جادو سے بھی اللہ ہی کی پناہ مانگنی چاہیے۔ من شر النفاساتی، نفاسات یہ مؤنث ہے، نفس اس کا اصل جو ہے مصدر ہے۔ نفس کے معنی آتے ہیں پھونک مارنا جس میں ہلکا سا تھوک ہو، ہلکا سا تھوک ہو۔ تین چیزیں آتے ہیں، ایک نفسا، نون فا سین، نفسا ہے جسے سانس لینا کہتے ہیں، سانس لینا، تو یہ بھی نفسہ ہے جس میں پھونک اور ہوا باہر نکلتی ہے، اس میں تھوک کے اجزاء نہیں ہوتے، وہ صاف ہوا ہوتی ہے، اسے نفس کہتے ہیں، پھونک کہتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے نفسا، نون فا سا، جو اس آیت میں ہے، یہ پھونک مارنا جس میں ہلکا سا کیا ہوتا ہے، تھوک بھی ہوتا ہے۔ اور تیسرا آتا ہے تفلا، عربی میں اسے تفلا کہتے ہیں، وہ تھوکنا جس میں تھوک ہوتا ہے زیادہ تر اور تھوڑی ہوا ہوتی ہے، اسے تفل کہتے ہیں، اور جس میں ہوا زیادہ ہو تھوک کم ہو اسے نفسہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ نفسہ اس لیے کہا گیا کہ وہ جب گانٹ مارتی تھیں عورتیں، اور وہ جو ہے گانٹ مار کر اس پر پھونکتی تھی، تو ایک تو گانٹ بھی ہوتی، دوسرا ان کی ریاضتیں، ان کی کوششیں، ان کی مجاہدے ہوتے کہ کئی گھنٹوں تک پڑھ کر وہ پھونکتے تھے، تو ایک طاقت کے ساتھ وہ پھونکتے تھے جس میں پھونک کے ساتھ تھوک بھی نکلتا تھا۔ تو گویا کہ اس میں ان کی طرف اشارہ ہے، وہ ایسے ہی ہوا نہیں ہوتی بلکہ ان کے بدن کا بھی مجاہدہ ہوتا تھا، ان کی ریاضتوں کا، ان کی کوششوں کا، کئی گھنٹوں کی محنت کا ایک جھلک اس میں بھی نظر آتی کہ وہ زور سے پھونکا کرتے، اتنی زور سے کہ اس میں تھوک بھی تھوڑا شامل ہوتا۔ تو نفسہ کہتے ہیں کہ تھوکنا، پھونکنا جس میں تھوک بھی تھوڑا شامل ہو۔ یہاں پر نفاسات میں مؤنث کا، عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پھونک مارنے والی عورتوں سے پناہ مانگے، جادو کرنے والی عورتوں سے پناہ مانگے۔ تو عورتیں کیوں کہا گیا؟ کیا جادو کرنے والے مرد نہیں ہوتے؟ کیا جادو کرنے والے مرد سے پناہ مانگنا نہیں ہے؟ عورت کا لفظ کیوں کہا گیا؟ تو اس میں یہ وجہ یہ بیان کی ہے علماء نے، ایک تو یہ کہ نفاسات جمع ہے
اور عربی میں یہ جو نفسہ کا مصدر ہے اس کی جو جمع آتی ہے وہ مؤنث ہی آتی ہے، تو اس لیے اسے مؤنث جو ہے بیان کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے بعد نازل ہوئیں، اور حضور پر جو جادو کیا تھا وہ لبید کی بیٹیاں یا بہنوں نے جادو کیا تھا، تو وہ عورتیں تھیں، تو یہاں پر عورتوں کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، ورنہ جادو مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتے ہیں۔ مرد کے جادو سے بھی پناہ مانگنا ہے، عورت کے جادو سے بھی پناہ مانگنا ہے، لیکن یہاں عورت کا تذکرہ اس لیے کہ حضور پر جو جادو کیا وہ لبید کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا، تو یہاں پر عورتوں کا تذکرہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اکثر جادو کے جو ہے مسائل وہ عورتوں کی جانب سے آتے ہیں، اس لیے کہ عورتوں کی قوت کمزور ہوتی ہے، یقین کمزور ہوتا ہے، اور ان کے جو طاقت برداشت کم ہوتی ہے، لہٰذا جب کوئی حالات آ جاتے ہیں تو وہ جادو ٹونے کی طرف جاتی ہیں، تو اکثر جادو کرانے والی وہ عورتیں ہوتی ہیں، لہٰذا عورتوں کا لفظ اللہ نے یہاں پر استعمال فرمایا ہے۔ تو بہرحال عورتیں جادو کریں یا مرد جادو کریں، جادو کی جو بھی شکل ہو، یا پھونک مارنا یا کوئی اور بھی شکل ہو، ہر طرح کے جادو سے پناہ مانگنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ، اور اللہ کی پناہ مانگی جائے حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے۔ اور یہ گویا کہ علماء نے فرمایا جڑ ہے۔ کیوں جادو بھی کیوں کرایا جاتا ہے حسد کے بعد؟ جادو کی وجہ بھی حسد ہی ہوتی ہے۔ کوئی غمگین ہوتا ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، اس پر کوئی جادو نہیں کراتا کیونکہ اس پر حسد ہی نہیں ہے، کسی کو جلن ہی نہیں ہے اس کی بیماری کو دیکھ کر، تو جلن نہیں ہے تو حسد نہیں ہے، حسد نہیں ہے تو جادو کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ جادو کب ہوتا ہے؟ جب کسی کی نعمت کو دیکھ کر میرے دل میں جلن ہو اور میں ایک چاہوں کہ اس کی نعمت چھن جائے، اب میں جادو کے ذریعے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ جتنی نقصان پہنچانے والے ہیں اس کی بنیادی وجہ حسد ہوتی ہے، لہٰذا حسد کرنے والوں کے حسد سے پناہ مانگنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جادو کرنے والوں سے زیادہ تعداد حسد کرنے والوں کی، اس لیے کہ بہت سارے حسد کرنے والے حسد پر ہی رک جاتے ہیں، اس میں سے تھوڑے ہوتے ہیں جو آگے جادو تک بڑھتے ہیں، ورنہ حسد کے ذریعے بھی نقصان پہنچانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ احادیث میں بھی حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگنے کو کہا گیا، اور یہاں قرآن میں بھی جو ہے حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگنے کو کہا گیا، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، اور انسان کے عیوب کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور جو ہے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جتنی دشمنی کو ظاہر کرنے کی شکلیں ہیں نقصان پہنچانے کی، اس کی بنیاد گویا کہ حسد ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حاسدین کے حسد سے پناہ مانگنے کو بھی کہا گیا۔ تو یہاں پر اللہ نے اللہ کی ایک صفت بیان فرمائی، اور جو ہے 3 صفتیں جو نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے پناہ مانگنے کو کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہر حال میں اپنے ہر نقصان میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور پناہ مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بالخصوص رات کی تاریکی، جادوگروں کے جادو اور حاسدین کے حسد سے اللہ ہماری، ہمارے گھر والوں کی، خاندانوں کی، نسلوں کی، پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ان صورتوں کے ذریعے سے پناہ مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غلط راستوں، غلط چیزوں اور غلط عاملوں اور غلط طریقوں کے پھنس کر جو ہے ان چیزوں سے پناہ کی کوشش کرنے، تدبیریں اختیار کرنے سے اللہ ہم سب کی پناہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔